صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا۔ بسم اللہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں خدا بند قدوس کا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جرت کی۔ دعا کریں اللہ جل شانہ حسب موضوع بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس اور مکاتب جو پیش نظر ہے بہت سے جھونپڑی اور چھپروں کی شکل میں ہے، کوئی بشق قلعہ، کوئی بہترین اور شاندار عمارتوں کی شکل میں ہے۔ یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے اہل اشار ہے، یہ اسلامی کلچر اور تعاقب کے آئینہ دار ہے، یہ اخلاص و ایمان اور اخلاق و روحانیت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں تشنگان کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں خود و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے۔ آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستو، بہت سے حضرات حقیقت جاننے لگے کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس میں بہت سی نئی چیزوں کا ایجاد ہو گئی ہے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کسی نے اس لوگز زمین کے ٹکڑے کا کبھی انکار کیا ہے؟ آیا کوئی آیت شریفہ کے حصے کا بھی منکر ہے؟ ارشاد ربانی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ زندگی کو بھی کوئی واپس لا سکا ہے، گزشتہ لمحات بھی کسی کے بس میں ہے، سانس کی رفتار پر بھی کسی کے قابو ہوا ہے۔ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے، یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے، میزان عدل کا وجود اور حساب و کتاب ہونا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات کی مشق و تمرین کرائی جاتی ہے۔ دوستو، مال و دولت، بہترین کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی، ارکان حکومت اور ماہرین قانون ان کے جواب سے قاصر ہیں۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بوریہ نشین علماء کرام سے، اور لازوال و اپنی زندگی میں خلاصی اور رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوش اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اس لیے اس سدا بہر زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے عقائد و افکار صحیح سوارنے کے لیے ان مدارس و مکاتب کا ہونا ناگزیر ہے۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد 1857 عیسوی میں اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے قلی پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے الغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، دینی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی، معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں بری طرح بے دست و پا کر دیا، فرنگی محل و غیر آباد کے علمی مرکزوں پر خزاں چھا گیا اور بہت سارے علماء کرام سول مجرم قرار دے کر کالے پانی بھیج دے گئے۔ ادھر فرنگی محل و غیر آباد کے ہزاروں داستاں بلبلے اور ہزاروں نغمائے طوطی جو مدت سے اپنی صدائے شیری گنگنا رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ درسگاہ ویران، علمی مدارس سنسان ہو گئی، وارث انبیاء کرام کی عظمت و اقتدار پر یلغاریں ہوئی، معروف و مشہور علماء کرام کی زبانوں پر تالے لگائے گئے، اور جہاں کہیں علم و فضل کی کوئی شمع روشن نظر آتی ہے اسے بجھا دیا گیا۔ اس دور کے بزرگوں کا مقولہ اکثر پردہ سماج سے ٹکراتا ہے کہ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت اسلامی کے زوال کے ساتھ ان کے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن بھی آخری ہچ کو دکھا رہے ہیں۔ ان حالات میں خدا
مانا تو انہیں محسوس ہوا کہ سلطنت اور شاہانہ اقتدار کے زوال کے بعد اب صرف دینی علوم ہے ایک سرمایہ جس کے قیام و استحکام سے مسلمانوں کی قومی وجود کی تشخص انفراد استحکام کی امید کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ انہی ضرورتوں سے ہنگامہ 1857 عیسوی کے بعد مندرجہ ذیل مدارس ہندوستان میں قائم ہوئے۔ 1282 ہجری میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ 1283 ہجری میں مدرسہ مظاہر علوم مدرسہ شاہی مراد آباد قائم کیا گیا۔ دارالعلوم اسی سیاسی ظلمتوں کے خوفناک ماحول میں مسلمانوں کے لیے علوم و فنون کا ایک منارہ نور ثابت ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد ملک میں سینکڑوں اور ہزاروں مکاتب و مدارس کھلتے چلے گئے اور جگہ با جگہ وہاں کی ضرورتوں کے مطابق اسلامی اور دینی مدارس و مکاتب قائم کیے گئے، جس میں ندوۃ العلماء لکھنؤ اور جامعہ اسلامیہ ڈھابیل، مدرسہ احمدیہ امینیہ، مدرسہ عربیہ جامعہ مسجد، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم، مدرسہ قاسم العلوم جامعہ رحمانی، خانقاہ وغیرہ علمی مراکز ہیں جو تاہنوز اسی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے لاکھوں ہزاروں فضلاء آج تمام اسلامی اور غیر اسلامی کے ملکوں کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں کنتم خیر امہ کے مصداق بن کر رسالت معاب تقریب و تعلیم میں ہماتن مصروف و منامک ہیں اور اس طرح منتشر ہیں جس طرح سے موسم بہار میں ایک تناور درخت اور برگ و باد نمایاں قوت ایک نمودار اور ایک نظر فریب شادابی کے ساتھ دور تک پھیل جاتے ہیں۔ اگر اس وقت علماء کرام کھڑے نہ ہوتے تو آج ہر ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار و بت پرستی کا بول بالا ہوتا، الحاد و لادینیت کا ہر ہر مرکز ہوتا، قرآن و افکار اسلامی سے لوگ میلوں کو سے دور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی۔ ان مدارس نے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے جو ناقابل فراموش ہیں۔ حضرات، اس وقت جو چپا چپا پر مکاتب و مدارس قائم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس اس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی عادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول سے آشنا کرنے کا ایک قوی ذریعہ ہے جو ہم سب کا مقصد حقیقی ہے۔ اس لیے ہم سب کا تعلق ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھولوں کا خوشبو سے۔ اگر اس کا تعلق باقی ہے تو ہم سب کا خدا ایک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کہنے اور سننے سے زیادہ منتظر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔